برباد کر دیا، ورنہ خالق و مالک کا فرمان ہے والعصر، اے محبوب صرف تیری نہیں، جس زمانے سے تو گزرا ہے مجھے اس زمانے کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ والعصر، اے محبوب مجھے قسم ہے اس وقت کی جس وقت اس کائنات میں اللہ پاک فرماتا ہے تیری جلوہ گری ہوئی، مجھے اس زمانے کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب خالق و مالک حضور کے آنے کے زمانے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، حضور کے ہونے کے زمانے کی قسمیں کھا رہا ہے، جن زمانوں سے حضور گزرے ہیں خالق و مالک ان زمانوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو اب آئیے حضور بھی کوئی بات فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں زمانے سارے ہی ہیں، زمانے سارے ہی ہیں، کسی زمانے کو برا نہ کہو، کسی زمانے کو برا نہ کہو۔ خالق و مالک فرماتا ہے زمانہ خود میں ہوں، زمانہ خود میں ہوں، میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرمایا لوگوں زمانے سارے ہی ہیں، لیکن زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس زمانے کو اللہ پاک نے میرے قدموں کے ساتھ جو ہے روشن اور منور فرما دیا۔ اب حضور کیسے فرماتے ہیں؟ فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، زمانے سارے بہتر ہیں لیکن میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ بھئی کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ حضور کی جلوہ گری ہوئی، اس لیے دل سارے دل ہیں، لیکن اس دل کی کیا بات ہے؟ اس دل کی کیا بات ہے جس میں حضور کا عشق سمو جائے؟ اور پھر حضور فرمائے بیٹھا تھا مدینہ میں ہوں لیکن مجھے یمن سے محبت کی ہوا آ رہی ہے، مجھے یمن سے کیا آ رہا ہے؟ محبت کی ہوا آ رہی ہے۔ ہمارے آقا تو اس قدر لطافت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مشرق والا ہمارے آقا کا محبت سے نام لیتا ہے، حضور محبت سے اس کا سلام بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کو محبت کے ساتھ جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کیا جواب عطا فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے مجھے پکارا ہے، میں نے تیری پکار سماعت کر لی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل قریش کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ اہل قریش کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، جو ساتھی تمہارے ساتھ مل جائیں قبیلے وہ جیسے تمہاری حیثیت ہے ویسے ان کو سمجھا جائے گا، جو قبائل ہمارے ساتھ مل جائیں جیسے ہماری حیثیت ہے ویسے ان کو سمجھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ سائن کر دیا۔ پھر مکہ والوں نے بدعہدی کی، مکہ والوں نے بدعہدی کی، انہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے اس وقت ماشاءاللہ لنگر آ گیا ہے آپ کا، لیکن دو چار محمد کی باتیں میں سنانا چاہتا ہوں۔ لنگر کی ترتیب شروع کر دی گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑا ٹھنڈا میٹھا لنگر کا پیش کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معاہدہ ہو گیا، مکے والوں سے معاہدہ ہو گیا۔ کن کا معاہدہ ہوگا؟ مدینے والوں کا معاہدہ ہوگا۔ مکے والے مدینے والوں پر حملہ نہیں کریں گے، مدینے والے مکے والوں پر حملہ نہیں کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے فریقین جو ہے ان کا ادب و احترام کریں گے، معاہدہ ہو گیا۔ لیکن مکے والوں نے بدعہدی کی، انہوں نے وہ قبیلہ جنہوں نے حضور سے معاہدہ کیا تھا ان کے خلاف اپنے قبائل کی مدد کی، انہوں نے وہاں قتل و غارت کا بازار کر دیا، کتنے لوگوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔
تو وہاں سے ایک آدمی دوڑ کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گیا. تو اس نے وہاں پر حرم شریف میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو کر اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو بلاؤ, اللہ کو پکارو. آپ دیکھو بخاری شریف سے حادثہ اٹھا کر دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے, حضور کا معاہدے والا ہے. تو اس نے کیا کہا, اس نے وہاں پر حرم شریف میں کھڑے ہو کر کہا یا محمد یا محمد یا محمد. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں, سحری کے وقت وضو کر رہے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں اور آپ کی زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے محبوب کیا بات ہے, آپ کس کو آوازیں دے رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں حرم کعبہ میں کھڑی ہو کر راجز مجھے پکار رہا ہے مدد کے لیے, میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ میں محمد تیری پکار سن بھی رہا ہوں اور تیری پکار پر لبیک بھی کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے کا سارے مسلک والے پڑھتے ہیں, لیکن ماننا نصیب ہمارے سنت کو. سبحان اللہ. کہ ہمارے آقا کو حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر پکارو, حضور وہاں سے بھی لبیک والوں کا جواب دیتے ہیں. ملک پاکستان سے پکارو, حضور یہاں سے بھی لبیک کہنے والوں کو, یا محمد یا رسول اللہ کہنے والوں کو لبیک کے ساتھ حضور جواب دیتے ہیں. تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ لبیک 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 کے ساتھ جواب دیا ہے. تو آج بھی اگر کوئی حضور کو محبت کے ساتھ السلام علیکم کہتا ہے, حضور گنبد خضرا سے اس کو وعلیکم السلام کا جواب بھی دیتے ہیں. ادھر سے حضور جواب دیتے ہیں, ادھر آسمان سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. کہ بندے میرا محبوب بھی تجھے جواب دے رہا ہے, میری رحمتوں کا نزول بھی تجھ پر ہو رہا ہے. تو میں اپنی بات کو جس انداز میں کرنا چاہتا ہوں وہ کروں گا. میں ابھی گزارش کروں گا کہ جو ساتھی یہ جو سامان لائے ہیں ان کو اس انداز سے رکھیں کہ یہ پگھل کر ضائع نہ ہو, خراب نہ ہو. ابھی چند منٹ بعد آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ لنگر پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ العزیز ہم دعا بھی کریں گے اور اس کے بعد نوافل وغیرہ دیگر ذکر اذکار عبادات میں ہم مصروف ہوں گے. اور انشاءاللہ العزیز میں قرآن پاک سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور وہ کیا ہیں. اگر وہ شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ شفا ہو جائے, انشاءاللہ شفا ہو جائے. اگر کوئی رزق کے لیے پڑھنا چاہتا ہے انشاءاللہ رزق کے بند دروازے کھل جائیں, رزق کے بند دروازے کھل جائیں. اگر کوئی اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے انشاءاللہ العزیز قسمت کا ستارہ جو ہے وہ دنایا بھی ہوگا, اللہ پاک اس کو چمک عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس لیے یہ سارا کچھ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے جانے والے قرآن کے دامن میں سمیٹا رکھا. سبحان اللہ. تو میں بات کر رہا تھا حضور سنتے ہیں, حضور اور میں نے صحیح احادیث سے آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے یہ بات عرض کی. اب ہے کہ جو میں نے آیات بینات تلاوت کی, اللہ پاک فرماتا ہے والعصر, محبوب تیرے زمانے کی قسم, تیرے ہونے کی قسم, تیرے محبوب ہونے کی قسم, تیرے مرسلین کے امام ہونے کی قسم. والعصر والعصر قسم ہے اے محبوب زمانے کی. کون سے زمانے کی؟ اے محبوب تیرے زمانے کی. سبحان اللہ. تو حضور کا زمانہ کون سا ہے؟ حضور کا زمانہ کون سا ہے؟ حضور کا زمانہ قیامت تک ہے. کب تک ہے؟ جب مل کر بولے, حضور کا زمانہ کب تک ہے؟
قیامت تک ہے. پہلے زمانہ کس کا تھا؟ پہلے حضور کے نام ایمان کا تھا, جو حضور کا نام لینے والے تھے. کون تھے؟ حضور کا نام لینے والے تھے, حضور کا نام لینے. یہ بات میں ذمہ داری سے قرآن سے عرض کر رہا ہوں. اگر کسی کو سمجھنا ہے میرا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ انشاءاللہ العزیز میں پوری ذمہ داری سے, نام کی بات کی ہے یہ بھی قرآن میں موجود ہے, صرف ان کے نام کی بات نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب کے نام پر اگر پہلی امتوں میں سے بھی کسی نے مانگا ہے, کسی نے فتح مانگی ہے, میں نے فتح عطا فرمائی ہے. کسی نے بیٹا مانگا ہے, میں نے اس کو بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, گولڑے کی سرکار, گولڑے کے امام, جن کو حضور نے محبت کے ساتھ اپنے ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمارے ملک کے پاکستان میں واپس بھیجا, اور گولڑے والی سرکار یہاں پر آئے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا عالم بلند فرمایا. حضور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالی علیہ, گولڑے والی سرکار, اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے دفاع کے لیے, آپ کی ذات کے دفاع کے لیے, آپ کی عظمت کو مزید یہاں پر بلند و بالا کرنے کے لیے اپنے محبوب کے شعروں کو اگر حضور کی بات کر رہے تھے تو وہاں سے یہاں پر بھیج دیا ہے. لوگ بھاگ بھاگ کر جاتے. مجھے علامہ سعیدی صاحب کی بات یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں لوگ بھاگ بھاگ کر کہتے ہیں میں مدینے جاواں, میں مدینے جاواں. یہ بڑی بات ہے, اللہ پاک مدینے میں بلا لے, اپنے محبوب کے قدموں میں ہمیں آخری سانس لینا نصیب ہو جائے, ہماری اس سے بڑی سعادت نہیں. لیکن اگر مدینے والا پاکستان میں ڈیوٹی لگائے تو پھر مدینے والا پاکستان میں ڈیوٹی لگائے تو پھر یہاں کی ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے, یہاں کی ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے والی سرکار, ان کو یہاں پر روانہ فرمایا. پیر میر علی شاہ صاحب یہاں پر آ گئے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو, جو خود کہتا تھا میں نبی ہوں, پہلے اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں, پھر کہا میں ذلی نبی ہوں, پھر کہنے لگا میں نبی ہوں, پھر کہنے لگا میں رسول ہوں. اس نے سارے دعوے کیے. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آؤ میرے سامنے آؤ, میرے سامنے آؤ. اس نے کہا نہیں, پہلے آپ بھی تفسیر لکھے, میں بھی تفسیر لکھتا ہوں. آپ نے فرمایا صرف تفسیر کی بات کرتا ہے, یہ تو میں لکھ دے گا, یہ کوئی کمال نہیں. تو اپنے قلم کو آرڈر دے, تیرا قلم جو ہے وہ تیرے نام پر تفسیر لکھے, میں اپنے قلم کو آرڈر دوں گا, میرا قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تفسیر لکھے گا. سامنے آ جاؤ. تو وہ ڈر گیا, وہ ڈر گیا. تو اس نے کہا نہیں, ہم دو مریضوں کو بلاتے ہیں, ایک مریض کے لیے تم دعا کرنا, دوسرے مریض کے لیے میں دعا کروں گا. جس کا مریض تندرست ہو جائے وہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا تو مریض کی بات کرتا ہے, تو مردہ لے کر آ. اللہ, تو مریض کی بات کرتا ہے تو مردہ لے کر آ. ہم انشاءاللہ العزیز ہم سرکار کے غلام ہیں, ہم یہاں پر مردہ زندہ کریں گے. کسی نے بعد میں پوچھ دیا کہ صاحب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. فرمایا میں نے کو اپنی طرف سے دعویٰ کیا ہے, اور میرے آقا نے مجھے تھاپی دی ہے, مجھے دھمکی دی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے پیر میر علی شاہ جو کہہ دے گا اللہ پورا کر دے گا. جس کے پیچھے حضور ہو, جس کے پیچھے حضور ہو, پھر مردے کیا شے ہیں, مردے کیا شے ہیں. اللہ اکبر. بعض لوگوں نے کوشش کی ہم ایسی دوائی ایجاد کر دیں, ہم ایسی دوائی ایجاد کر دیں
جب بندہ فوت ہونے لگتا ہے تو اس کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں، تو وہ معطل ہی نہ ہو، وہ مسلسل چلتے ہی رہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ ساری کی ساری دانائی، حکمت، یہ سب کچھ اللہ پاک کی عطا کرتا ہے ساری بات، لیکن اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی پردے میں کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ پردے میں کر دیتا ہے۔ ورنہ یہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں کہ بندے کا جسم کمزور پڑنا شروع ہو جائے تو ان چیزوں کے استعمال سے بندے کا وجود طاقت پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ طاقت پکڑنا شروع کر دیتا ہے تو بندہ پھر سے جوان ہو جاتا ہے، اور یہ جوانی قرآن سے ثابت ہے، یہ جوانی قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی عرض کرتے ہیں اللہ پاک میرے بال سفید ہو گئے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، جسم کمزور ہو گیا ہے، اللہ پاک میرا تو کوئی جانشین ہی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرا سلسلہ ہے تبلیغ جاری و ساری رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل سے جو سلسلہ چلا تھا وہ میرے ذریعے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا اے زکریا تو نے مانگا ہے اور ہم سے مانگا ہے، جاؤ ہم تمہیں فرزند عطا فرماتے ہیں، اور فرزند بھی وہ عطا فرمائیں گے کہ آج تک کبھی کسی نے وہ نام بھی نہیں رکھا ہوگا۔ ہم تمہیں نبی بیٹا بھی عطا کرتے ہیں اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، آج سے پہلے کسی نے کائنات میں یحییٰ نام بھی نہیں رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا۔ اب یہ ہے بیٹا عطا ہونا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، فرماتے ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بزرگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا بڑی دعائیں کرائی ہیں، بڑے علاج کرائے ہیں، اللہ پاک نے اولاد نہیں دی، میں چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، کیا عطا فرما دے؟ اولاد عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، اللہ پاک نے میری پشت میں ایک فرزند رکھا ہے، میری پشت میں ایک فرزند رکھا ہے، تو اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ ملا دے۔ اللہ، یہ وقت کا غوث کیا ہے؟ حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا اپنے ملفوظات میں، میں نے خود پڑھا ہے، تو اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ ملا دے۔ جب تو اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ ملائے گا تو جو فرزند میری پشت میں ہے اللہ پاک اس کو تیری پشت میں منتقل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ پاک تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، وہ بیٹا اپنے وقت کے اولیاء کا امام ہوگا، اپنے وقت کے اولیاء کا امام ہوگا۔ اور دنیا نے پھر دیکھا، دنیا نے پھر دیکھا اللہ رب العزت جل وعلا نے ان بزرگوں کو بیٹا عطا فرمایا، اور ان بزرگوں کو جو بیٹا عطا ہوا اس بیٹے نے پھر کائنات میں ایسے ایسے روحانی انکشافات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ایسی ایسی باتیں لکھی، ایسی ایسی باتیں کی کہ کائنات میں آج تک صوفیاء اولیاء جو ہے ان کی وہ کتابیں پڑھاتے ہیں، جب انہوں نے تصور کا درس دینا ہوتا ہے، روحانیت کے درجات کی بلندیاں کی طرف لے جانا ہوتا ہے، تو اس وقت جو اسباق پڑھائے جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے اس وقت اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب کو خط لکھا جب آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اب سب کچھ موقوف ہو گیا ہے، میں اب کسی کو جواب نہیں دیتا، اب میں نے خط وغیرہ لکھنے بھی موقوف کر دی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توحید کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں لکھا، تو آپ اوراد فتحیہ اور دیگر ان چیزوں کے عالم تھے جو ان عالم دین کی لکھی ہوئی باتیں تھیں، ان کی لکھی ہوئی باتیں تھیں، تو یہ ہے ان کی عطاؤں کی بات۔ جب وہ عطا کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ رب العزت جل وعلا سے ایسی ایسی چیزیں لے کر دیتے ہیں کہ جو بندے کے وہم و گمان میں بھی آنے والی نہیں ہوتی، اور یہی اولیاء کی کرامت ہوتی ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں آ نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ رب العزت جل وعلا کے نبی کا ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟
معجزہ ہوتا ہے. اب میں جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں سے اپنی بات لے کر اپنی بات کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. جس کسی کو کوئی مرض ہو آرام نہ آتا، آرام نہ آتا، اگر جلدی جلدی شفا چاہتا ہے تو سحری کے وقت اٹھے. اب میں یہ نسخہ کر رہا ہوں قرآنی، جس کا ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا، خود بھی کیا ہوا کہ سحری کے وقت اٹھیں، اٹھ کر تہجد پڑھیں. تہجد پڑھنے کے بعد جب اذانیں ہوں تو اذان پڑھنے کے بعد وہاں پر سننے کے بعد اپنی مسلح پر بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، اور پھر 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تہجد، وہ اپنے مقام پر ہو. اب آپ نے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے نبی پاک کی. ہمارے لیے یہ سنت ہے حضور کے نفل، ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور کے کیا تھے؟ نفل تھے. تو 2 رکعت نماز ہم نے پڑھنی ہے. فجر کی سنتیں کو پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس انداز سے جیسے میں بتانے لگا ہوں. 11 مرتبہ درود حضری پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر اکٹھا پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس طرح آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. آخر میں پھر 11 مرتبہ درود حضری پڑھنا ہے. جو بیماری لا علاج ہو چکی ہوگی اس کو 40 دن آپ پڑھ کر مریض کو بلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ شفا ہے، فاتحہ شفا ہے. جس کی کوئی ایسی بیماری ہوگی اللہ پاک اس کے صدقے سے شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور دوسری کوئی بھی مرض ہو، اتنا نہیں پڑھا جاتا، اتنا پڑھنا مشکل ہے، تو پھر تہجد کے وقت میں اگر آپ سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہیں تو میں اجازت دے سکتا ہوں. الحمدللہ میں اجازت دے سکتا ہوں. اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو جو کرنا چاہیں ان کو انشاءاللہ میں بتا سکتا ہوں. یہ تنہائی کی بات ہے. لیکن آپ کو پبلک بیس پر میں عرض کر رہا کہ 11 مرتبہ درود ہزارہ پڑھا جائے، 11 مرتبہ درود ہزارہ، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف یہ آپ پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پر گھونٹ ماریں، خود پئیں. جس کو کوئی مرض ہے تکلیف اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی بیماری کو دور فرمائے. اس کی بیماری کو. اگلی بات، اللہ پاک رزق کے 5 دروازے کھول دے، رزق کے 5 دروازے کھول دے. رزق ختم نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ توجہ نہ کریں، رزق ختم نہیں. اس لیے یہ میں نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اگلی بات ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن جو لوگ قرآن کو مانتے نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتے، ان کی لیے اللہ پاک فرماتا ہے خسارہ ہوگا. جو ماننے والا ہے اس کے لیے شفا اور رحمت بن جائے گا، جو ماننے والا نہیں اس کے لیے خسارہ ہو جائے گا اور خسارہ بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں، شفا اور رحمت بھی اور خسارہ بھی ایک ہی آیت میں ہے. تو جو ماننے والے ان کے لیے کیا ہوگی؟ شفا اور رحمت. جو نہ ماننے والے ان کے لیے کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا. اس لیے انہی باتوں پر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. جن ساتھیوں نے لنگر تقسیم کرنا ہے
وہ لنگر لے کر مسجد میں آ جائیں، وہ جو ہے وہ سامان لے کر مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. ہم لوگ